یہ بائک دیکھیں اس میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. اب پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی. مدینہ میں ٹرائی کیے، برکت ہوتی ہے. چلو بھائی، ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ پیٹرول پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے. یہ مدنی پھول ان کا تجربہ 30% بچ جاتا ہے خرچہ 30% تقریباً. یعنی کہ سمجھو کہ 300 روپے کا پیٹرول کی جہاں ضرورت پڑتی تھی تو دم کرتے تو 200 روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے. یہ موٹا حساب سمجھو اس کا، اتنا فائدہ ہوتا ہے. سورہ کوثر 7 بار دم کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے. پہلے جب شروع کریں گے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے 7 بار پڑھنے کے بعد دم. اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم. آپ نے لکھ لینا ہے زم زم. یہ میٹر پہ لکھ دیں، مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد. آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا. اور سب سے جو مزہ کا خیز چیز ان کی سامنے آئی ہے، وہ چونکہ ہماری قوم آج کل بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، تو انہوں نے بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے بجلی کے میٹر پہ 1 مہینے میں 2 دفعہ 15 دن کے وقفے سے زمزم لکھنا ہے. اچھا، زمزم کا جو عربی میں معنی ہے نا، وہ یہی ہے کہ ٹھہر جا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی میٹر ٹھہر جائے گا. پرانے میٹر ٹھہر جاتے تھے اگر کوئی شخص اپنی انگلی کے اوپر کوئی میگنیٹ چڑھائے اور وہ جو ڈسک گھوم رہی ہے اس کے اوپر جا کے رکھ دے، میگنیٹ کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی، یا وہ وقتی طور پہ روک دیتے تھے. اس طریقے سے پرانے میٹرز کے اوپر چوری والا معاملہ ہوتا تھا. آج کل کے ڈیجیٹل ہیں بھائی، یہ نہ بزرگان دین کے قابو آتے ہیں، نہ یہ اس قسم کے جعلی حربوں کے قابو یہ والے میٹر آتے ہیں. آج کل آپ نے اگر بجلی کا بل کم کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ دن کے وقت سولر کے اوپر آپ شفٹ ہو جائیں. اب تو اس کی طرف بھی گورنمنٹ کی نظر چلی گئی ہے. پھر بھی خیر وہ سب کچھ کریں تب بھی دن کے وقت تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے لوڈ کو سولر پہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے زمزم لکھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے بل کو کم کر سکتے ہیں. اور اس میں ان کا بھی کوئی خاص قصور نہیں ہے. پرانے بزرگ بھی اس قسم کے وظیفے لکھ کے گئے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت کے تعویذات کی وہ بک پڑھیں نا، شمع شبستان رضا، اشرف تھانوی صاحب کے ایسے ایسے بےہودہ قسم کے تعویذات ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ عورت کے یہ باندھ دیں تو لڑکا پیدا ہوگا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. شکر ہے کہ بزرگان دین کے وہ ریفرنسز ابھی پیش نہیں کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ لوگوں نے شرمانا ہے. جو بزرگان دین کر کے گئے ہیں تعویذات کے نام کے اوپر، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ اس قسم کے کوئی وظیفے ہیں. ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ اگر آپ سورۃ الکوثر پڑھ کے موٹر بائک کی ٹینکی پہ پھونک دیں تو 15% وہ بتا رہے ہیں، کیلکولیشن انہوں نے کی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ فیول میچ ہو سکتا ہے. تو میں باپا جانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے چندے کے باکسز لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، اس پہ کیوں نہیں سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونکتے؟ آپ لوگوں سے چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا، غوث پاک سے کیوں نہیں مانگتے؟ چندے کے سوا ہر چیز یہ غوث پاک سے مانگتے ہیں، چندہ غوث پاک نہیں ان کو دیتے. اور دیکھیں آپ لوگوں کے پیسوں پہ یہ پلتے ہیں، اور جب آپ پوچھیں تو کہیں گے غوث پاک کا کرم ہے کہ یہ ساری بہاریں ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ جی یہ داتا دربار کے بارے میں کہ جی 1000 سال سے بابا پال رہا ہے، تو میں نے کہا تھا بابا جی یہ بابا نہیں پال رہا، یہ ہمارے چندے پالتے ہیں. آج آپ چندے بند کر دیں، آپ کو صفائی والا بندہ بھی نہیں ملے گا. انہی چندوں سے کچھ بابا جی کے مجاور کھا لیتے ہیں،
بلکہ زیادہ تر وہی کھاتے ہیں. کچھ گورنمنٹ لے جاتی ہے اور کچھ وہاں پہ آئے ہوئے زائرین کے اوپر وہ لمبا شوربہ اور لمبی دال اور کچے چاول وہ بانٹ کے آپ معاملات لے کے چلتے ہیں. باقی حالت یہ ہے کہ جوتیوں کے اوپر بھی ٹوکن لگا ہوا ہے.